بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، پیاری بہنوں اور ڈیئر فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب لوگ اب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے سورہ نمل کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سورہ نمل جو ہے وہ بہت ہی شاندار صورت ہے اور حاجات کو اس کا پڑھنا جو ہے وہ حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی حاجت ہو تو اس کے ایک دو وظائف جو کہ مجھے پتہ ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بہت ہی اچھے ہیں۔ اگر کسی کے رکے ہوئے کام رک گئے ہوں یا ان کی خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں یا کوئی حاجت ہو، یعنی کہ کوئی وش ہو، تو وہ انشاءاللہ اس صورت کے پڑھنے سے پوری ہو جائے گی۔ تو میں پہلے آپ کو سورہ نمل کا ذرا تعارف کروا دوں۔ سورہ نمل جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے 7 رکوع ہیں اور اس کی 93 آیات ہیں، 93 یعنی کہ۔ اور یہ صورت جو ہے یہ اس کے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ بہت بڑے صحابی گزرے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ طٰہٰ، سین، سلیمان یعنی سورہ نمل تلاوت کرے گا، اسے حضرت سلیمان، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی تعداد کے مطابق 10 نیکیاں ملیں گی، اور وہ اپنی قبر سے لا الہ الا اللہ پکارتا ہوا اٹھے گا۔ تو اس طرح سے ہے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی حاجت ہو یا کوئی وش ہو، جو خواہش ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ باوضو ہو کر کسی بھی وقت ٹائم مقرر کر لیں یا نہ کریں، کسی بھی وقت آپ اس کو ہر روز ایک بار پڑھ لیں، اور آپ نے 10 ڈیز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ 10 دن کے اندر اندر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور حاجت پوری ہو جائے گی، یعنی کہ جو کام ہوا وہ ہو جائے گا جس کے لیے آپ نے پڑھی ہے۔ بس کام کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام آپ کو ہو تو وہ ایسا کام ہو کہ کسی دوسرے کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا دل نہ ٹوٹے آپ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے نہ تو کسی کی اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچے مسلمان بھائی کو، اور نہ اس کی زبان سے کسی کو نقصان پہنچے۔ تو ہمیں وظائف بھی بہت سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ سب کی خیر، سب کا بھلا، کہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے، اور سب کے لیے ایسے وظائف پڑھیں جس میں ہمارا اپنا کوئی مقصد پوشیدہ ہو اور دوسرے کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ کسی دوسرا کوئی متاثر ہو، یعنی کہ ایسی دعائیں کریں اور سب کے لیے دعا کریں۔ جب ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ساتھ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائیں گے تو اپنی تمام مخلوقات کو آپ عطا فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ دعا قبول فرماتے ہیں تو ہماری دعا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی دعا، جب لوگوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ جب ہم لوگوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا بیڑا بھی پار لگا دیتے ہیں۔ تو جب بھی ویسے جب بھی دعا کریں تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تمام مخلوقات کے لیے دعا کریں، جیسے رزق کی دعا کرتے ہیں تو اس طرح سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرما اور سب ان لوگوں کو دے جو کہ امیدوار ہیں آپ کی رحمت کے۔ سب کی بیٹیوں کے رشتے اچھی جگہوں پہ ہوں، میری بیٹی کا ہو تو باقی سب لوگوں کی بیٹیوں کے بھی اچھی جگہوں پہ شادیاں ہوں، سب کی بچیوں کو خوش رکھ۔ اس طرح سے آپ جتنے سب کی اولاد کو لائک کر، میری اولاد میری تابع فرمان رہے، سب لوگوں کے بچے اللہ تعالیٰ تابع فرمان ہوں، سب کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں نصیب ہوں، مجھے بھی نصیب ہوں۔ تو انشاءاللہ اس طرح دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت رحیم و کریم ہے، تو وہ ہماری دعائیں لازماً قبول ہوں گی۔ جب ہم دوسرے کا اچھا چاہیں گے تو ہماری دعا لازماً قبول ہوگی۔ تو آپ نے یہ سورۃ نمل پڑھیں، کوئی بھی وش پوری کرنے کے لیے، کوئی بھی خواہش پوری کرنے کے لیے، یہ آپ نے ہر روز ایک بار پڑھنی ہے۔ اول و آخر درود شریف، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لیں، بے شک چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، اور بیچ میں ایک بار پڑھنی ہے اور 10 دن پڑھنی ہے۔ یہ 10 دن کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ 10 دن کے بعد آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی جو بھی ہوئی۔
اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز اس کو لائک بھی کر دیں۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ اعلم۔